اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آج کے اس درس میں ہم جو فعل مضارع کے حوالے سے تمرین ہے اس کو بیان کریں گے. آ جائیے ذرا تمرین کو حل کرتے ہیں. پہلا سوال، فعل مضارع کے 14 صیغے ہیں، مخاطب اور متکلم کو مثال کے ساتھ ذکر کریں. مخاطب کے 6 تھے، متکلم کے 2 تھے، تو ہم نے 8 ذکر کرنے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے پاس ہے تنصرو سے ہم بناتے ہیں. تنصرو، تنصرانی، تنصرون، تنصرین، تنصرانی، تنصرنا، انصرو، ننصر. اور مثال دے دیتے ہیں، تعلم تم ایک مرد جانتے ہو، تعلمانی تم 2 مرد جانتے ہو، تعلمون تم سب مرد جانتے ہو، تعلمین تم ایک خاتون جانتی ہو، تعلمانی تم 2 خواتین جانتی ہو، تعلمنا تم سب خواتین جانتی ہو. اعلم میں ایک مرد جانتا ہوں یا ایک خاتون جانتی ہوں. نعلم ہم سب مرد جانتے ہیں، ہم سب خواتین جانتی ہیں. ابھی آ جائیے، مخاطب اور متکلم کے صیغوں میں تا، حمزہ اور نون حرف مضارع کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں. کن صیغوں میں تا آتا ہے اور کن صیغوں میں حمزہ ہے اور کن صیغوں میں نون ہے. آئے ذرا دیکھ لیتے ہیں ہم اس کو حل کر کے. ہم لکھتے ہیں صیغے مخاطب کے. تنصرا، تنصرا، تنصرانی. یہاں پہ دیکھیں تنصر میں کیا رہا ہے؟ تا رہی ہے. تنصرانے میں کیا رہا ہے؟ تا رہی ہے. تنصرون اس میں بھی کیا رہی ہے؟ تا رہی ہے. تنصرین اس میں بھی کیا رہی ہے؟ تا رہی ہے. تنصرانی اس میں بھی کیا رہی ہے؟ تا رہی ہے. اور تنصرنا یہاں پہ بھی کیا رہی ہے؟ تا آ رہی ہے. تو پس مخاطب کے جتنے بھی صیغے ہیں ان میں کیا رہی ہے آپ کے سامنے؟ تا رہی ہے. حرف مضارع کے طور پہ شروع میں تا رہی ہے. جو متکلم واحد ہے انصرو، اس میں شروع میں کیا رہا ہے؟ اس میں حمزہ آ رہا ہے. اور جو متکلم جمع ہے یہاں پہ شروع میں کیا رہا ہے؟ یہاں پہ شروع میں نون آ رہا ہے حرف مضارع کے طور پہ. تو پس اس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو مخاطب کے جتنے بھی صیغے ہیں ان کے شروع میں کیا آئے گا؟ ان کے شروع میں تا آئے گا. اور جو متکلم واحد کا صیغہ ہے اس کے شروع میں الف حمزہ آئے گا. اور جو متکلم جمع ہے اس کے شروع میں کیا آئے گا آپ کے پاس؟ نون آئے گا. ابھی آ جائیے، مخاطب کے کن صیغوں کے آخر میں نون عوض ضمہ لازمہ ہے؟ یعنی مخاطب کے کن صیغوں میں جو ہے جو نون ہے پیش کے بدلے میں آ رہا ہے؟ وہ جو ہے ہم نے جیسے کہ آپ کو بتایا تنصرو جو ہے اس کے اندر نون ہے ہی نہیں. اس کو بھی ذرا دیکھتے ہیں، لکھ کے حل کرتے ہیں، بلکہ بہتر یہی ہے. جو تنصرو ہے اس کے اندر نون نہیں ہے. تنصرو کے اندر نون ہے ہی نہیں، اس کے اندر پیش ہے. را کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے، جو آپ کو نظر آ رہی ہے. اس کو میں نے ہیڈ لائن بھی کر دیا ہے. تنصرانی، تنصرانی میں جو نون آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ اس پیش کے بدلے میں آ رہا ہے. اسی طرح سے تنصرونا، تنصرونا میں جو نون آ رہا ہے آخر میں نون زبرنا، یہ بھی کیا آ رہا ہے؟ پیش کے بدلے میں آ رہا ہے. تنصرینا ادھر بھی جو نون آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے؟ پیش کے بدلے میں آ رہا ہے. یہ پیش گرے گی نہیں اس سے، اس کے بدلے میں آ رہا ہے. پھر آگے تنصرانی جو ہے اس کے اندر جو نون آ رہا ہے یہ بھی پیش کے بدلے میں آ رہا ہے. تو لہٰذا جو 8واں، 9واں، 10واں اور 11واں جو ہے یہ 4 شکلیں جو ہیں، یہ جو 4 صیغے ہیں ان کے آخر میں جو نون آ رہا ہے یہ پیش کے بدلے میں آ رہا ہے، عوض ضمہ ہے. اور آخر میں ہمارے پاس بچتا ہے تنصرنا جو 12ویں والا ہے جمع مؤنث مخاطبہ کا، جس کا معنی ہے تم سب خواتین کیا کرتی ہو؟ مدد کرتی ہو یا کرو گی. اس کے اندر جو نون آ رہا ہے یہ پیش کے بدلے میں نہیں ہے، بلکہ یہ نون اس کا اپنا ہے، یہ کسی چیز کے بدلے میں نہیں آ رہا. یہ اس کا پروناؤن ہے، اس کی ضمیر ہے اور جمع مؤنث کی علامت ہے. یہ کسی چیز کے بدلے میں نہیں آ رہا. آگے آپ آ جائیے،
سوال نمبر 4 کی طرف۔ اس میں یہ کہتے ہیں مندرجہ ذیل کا فعل مضارع لکھیں۔ نظرتا اس کا فعل مضارع لکھنا ہے، علمتم، فرحتو، کتبتی، طبختما، درست، نقصنا، عبدتنا، قعدتی، ان افعال کا آپ نے کیا لکھنا ہے؟ فعل مضارع لکھنا ہے۔ اس کا ذرا جواب آپ دیکھیے توجہ سے۔ نظرتی، تم ایک خاتون نے دیکھا، یہاں پہ تم کیا ہے؟ مخاطب ہے، خاتون یعنی مؤنث ہے، یہ مؤنث مخاطبہ کا ہے، ٹھیک ہے، اور تم ایک یعنی واحد کا ہے، تم ایک خاتون نے دیکھا گزرے ہوئے زمانے میں، تو لہذا یہ ماضی کا ہے اور مفرد مؤنث مخاطبہ کا ہے۔ اس سے اگر آپ بنانا چاہیں مضارع، وہ کیا بنے گا؟ ینظرو بن جائے گا۔ ناظرہ سے کیا بنے گا؟ ینظرو بن جائے گا۔ اور ینظرو سے آپ بنانا چاہتے ہیں کیا؟ مفرد مؤنث مخاطبہ، تو اس کا طریقہ کیا آتا ہے کہ شروع میں آپ جو تا ہے حرف مضارع اسے لگا دیتے ہیں، اور آخر میں جو اس کی علامت یا ہے اس کو لگا دیتے ہیں، اور نون جو ہوتا ہے پیش کے بدلے میں اسے آپ لگا دیتے ہیں، تو کیا بن جائے گا؟ تنظرین بن جائے گا۔ اس طرح علمتم ہے، علمتم تم سب مردوں نے جانا، ٹھیک ہے، یہ ماضی کا ہے جمع مذکر مخاطب کا۔ اس سے آپ عالمہ سے اگر آپ مضارع بنانا چاہیں تو کیسے بنے گا؟ وہ بنے گا یا علم، شروع میں آپ یا لگا دیں گے، آخر کو پیش دے دیں گے، اور پہلے والے کو سکون دے کے آپ کیا کریں گے؟ درمیان والے لام کو زبر دے دیں گے، جسے آپ فتحہ کہتے ہیں۔ تو اس سے جمع مذکر مخاطب جو بنے گا، جمع مذکر مخاطب جو بنے گا وہ کیا ہوگا؟ تعلمون بنے گا۔ شروع میں آپ کیا کریں گے؟ تا جو حرف مضارع ہے اسے لگائیں گے، جیسے کہ ہم نے تفصیل سے بیان کیا، اور جمع مذکر کی جو علامت واو ہے اسے لگا دیں گے، اور آخر میں جو نون ہے وہ پیش کے بدلے میں آ جائے گا، بن جائے گا تعلمون۔ فرحتو میں خوش ہوا، اس سے مضارع کیا بنے گا؟ یفرحو۔ ابھی اس سے اگر آپ واحد متکلم بنانا چاہیں تو سمپل طریقہ ہے کہ آپ نے یا کے بدلے میں حمزہ لگا دینا ہے، کیا بن جائے گا؟ افرحو، میں خوش ہوتا ہوں یا ہوں گا۔ کتبتی، تم ایک خاتون نے لکھا، یہ واحد مؤنث مخاطبہ کا ہے ماضی سے پاسٹ سے۔ یکتبو کیا ہے؟ وہ ایک مرد لکھتا ہے یا لکھے گا، ہم نے یکتبو بنا دیا اس سے مضارع۔ ابھی یکتبو آپ کو میں نے مضارع بتا دیا، آگے آپ نے بتانا ہے تکتبینا، یعنی واحد مؤنث مخاطبہ کا۔ وہ ہم کیا کریں گے؟ اس کے لیے شروع میں حرف مضارع تا لگا دیں گے یا کو ہٹا کے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو مفرد مؤنث کی علامت ہے مفرد مؤنث مخاطبہ کی یا، اس کو لگا دیں گے، بن جائے گا تکتبی، اور جو آخر میں نون ہے وہ پیش کے بدلے میں آئے گا، وہ بن جائے گا تکتبینا۔ اور آگے آ جائیں تبختما۔ تبختما کیا ہے؟ یہ ہے تثنیہ مذکر مخاطب، تم دو، تثنیہ مذکر مخاطب بھی بن سکتا ہے اور تثنیہ مؤنث مخاطب بھی بن سکتا ہے، سیم ہے۔ تم دو خواتین یا تم دو مردوں نے پکایا، اس سے مضارع یطبخو بنے گا۔ اور مضارع سے اگر آپ بنانا چاہیں تثنیہ مذکر مخاطب یا تثنیہ مؤنث مخاطب، تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ شروع میں حرف مضارع تا لگا دیتے ہیں، جیسے کہ ہم نے تفصیل سے بیان کیا، اور تثنیہ کی جو علامت دو کی علامت الف ہے اس کو لگا دیتے ہیں، اور جو پیش کے بدلے میں نون ہے وہ لگا دیتے ہیں، تو بن جائے گا تطبخانی، تم دو خواتین یا تم دو مرد پکاتے ہو یا پکاؤ گے۔ داراست، اس ایک خاتون نے پڑھا، یہاں پہ داراسا سے مضارع ہم کیسے بنائیں گے؟ وہ بن جائے گا شروع میں حرف مضارع یا لگا کے اور آخر کو پیش دے کے پہلے والے دال کو ساکن کریں گے اور را کی حرکت کو ہم پیش دے دیں گے، جو کہ مختلف ہوتی رہتی ہے درمیان والے حرف کی حرکت، بن جائے گا یدرسو۔ تو اس سے اگر ہم بنانا چاہیں، دراست کیا ہے؟ واحد مؤنث غائبہ کا ہے، تو اگر ہم یہ بنانا چاہیں واحد مؤنث غائبہ کا، تو کیا کریں گے؟ ہم فعل مضارع کا جو یا ہے اس کے شروع میں ہم تا لگا دیں گے، تو بن جائے گا تدرسو، وہ ایک خاتون پڑھتی ہے یا پڑھے گی۔ نقصنا، ہم سب نے کمی کی، ینقصو اس کا مضارع بنے گا، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ آگے آپ نے بتانا ہے کہ اس سے نقصنا کیا ہے؟ جمع متکلم کا ہے، جمع متکلم کا ہے، متکلم یعنی فرسٹ پرسن، جمع یعنی کام کرنے والوں کو گروہ۔ تو یہاں پہ کیسے کریں گے؟ ینقصو کے شروع میں یا کو ہٹا دیں گے، اور جو نون ہے جمع متکلم کی علامت وہ لگا دیں گے، بن جائے گا ننقصو۔ آگے آ جائیے،
عبدتن تم سب خواتین نے عبادت کی، بندگی کی، اس کا مضارع کیا بنے گا؟ عبادہ سے یا عبدو بنے گا۔ تو عبدتن کون سا ہے؟ جمع مؤنث مخاطبہ کا ہے، تو یا عبدو سے جمع مؤنث مخاطبہ کیسے بنائیں گے؟ تعبدنا بنا دیں گے آپ، ٹھیک ہے، شروع میں تا لگا دیں گے اور آخر میں جو ہے وہ آپ نون زبر والی نون لگا دیں گے جو کہ جمع مؤنث کی علامت ہے۔ اس کو میں جلدی سے بیان کر رہا ہوں چونکہ ہم نے ڈیٹیل درس میں پوری ڈیٹیل ان سب کی بیان کی ہے۔ قعدتی تم ایک خاتون بیٹھی، یقعد اس کا مضارع بنے گا، اس سے آگے آپ نے قعدتی کیا ہے؟ تم ایک خاتون بیٹھی، واحد مؤنث مخاطبہ کا ہے، واحد یعنی ایک ہے، مؤنث یعنی سامنے والی فیمیل ہے، اور مخاطبہ یعنی آپ سامنے والے کے ساتھ خطاب کر رہے ہیں، تو یہ واحد مؤنث مخاطبہ کا ہے۔ تو اگر مضارع سے آپ یہ بنانا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ مضارع کے جو شروع میں پہلے والے سیغے کے شروع میں جو یا ہوتی ہے اس کو آپ نے گرا کے تا لگا دینی ہے، اور جو آخر میں واحد مؤنث مخاطبہ کی علامت یا ہے، جیسے تنصورینہ میں نے بتایا تھا، آپ نے وہ لگا دینی ہے، اور نون زبر نا جو ہے ضمہ کے بدلے میں جو تنصرو اور تقعدو میں پیش ہے، اور جو ضمہ ہے اس کے بدلے میں جو نون ہے وہ آپ لگا دیں گے، بن جائے گا تقعدینہ، ٹھیک ہے۔ جیسے تنصورینہ میں ہم یا کو لگاتے تھے اور نون کو لگاتے تھے جو کہ تنصرو کے را پہ پیش کے بدلے میں ہے، اسی طرح سے ہم تقعدینہ میں جو تقعدو ہے اس میں جو دال کے پیش کے بدلے میں نون ہے وہ ہم لگا دیں گے آخر پہ، بن جائے گا تقعدینہ تم ایک خاتون بیٹھتی ہو یا بیٹھو گی۔ یہ تیسرا سوال ہمارا مکمل ہو گیا۔ ابھی آ جائیے چوتھے سوال کی طرف۔ ناصرہ، کتب، دارسہ اور فارحہ سے مندرجہ ذیل صیغے بنائیں۔ کون کون سے صیغے بنانے ہیں؟ تثنیہ مذکر مخاطب بنانا ہے، جمع مؤنث مخاطب بنانا ہے، تثنیہ مؤنث مخاطب بنانا ہے، جمع مذکر مخاطب بنانا ہے، متکلم واحد بنانا ہے اور متکلم جمع بنانا ہے۔ ابھی آ جائیں پہلے ناصرہ سے بناتے ہیں۔ ناصرہ سے مضارع آپ کے پاس کیا بنے گا؟ وہ بنے گا ینصرو، ٹھیک ہے، اور اس سے ینصرو مضارع واحد کا بن جائے گا، واحد غائب کا، اور اس سے اگر آپ تثنیہ مذکر مخاطب بنانا چاہتے ہیں، تثنیہ یعنی اگر آپ دو کو بیان کرنا چاہتے ہیں، مذکر یعنی میل کو بیان کرنا چاہتے ہیں، مخاطب یعنی اپنے سامنے والے کو بیان کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو میں نے طریقہ بتایا کہ شروع میں تا لگا دیں گے آپ، مخاطب کی علامت جو ہے، اور آخر میں آپ کیا کریں گے؟ الف لگائیں گے جو کہ تثنیہ کی علامت ہے، اور نون لگا دیں گے جو کہ پیش کے بدلے میں ہے، تو بن جائے گا تنصرانی۔ اور اسی طرح کاتبہ سے کیا بن جائے گا؟ تکتبانی، دارسہ سے کیا بن جائے گا؟ تدرسانی، اور فارحہ سے کیا بن جائے گا؟ تفرحانی۔ ان سب میں چار کے چار میں ہم کیا کریں گے؟ جو پہلے والا صیغہ ہوگا مضارع کا اس میں یا کی جگہ پہ تا لگا دیں گے، اور آخر میں الف اور نون کا اضافہ کر دیں گے، جیسے کہ میں نے درس میں تفصیل سے آپ کو بیان کیا۔ جمع مؤنث مخاطب جو ہے ابھی بنائیں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ جو مفرد مخاطب کا صیغہ ہے، مفرد مذکر مخاطب کا جو صیغہ ہے، اس میں آپ آخر میں نون زبر نا کو ایڈ کر دیں۔ ناصرہ کا کیا تھا؟ تنصرو، تو آپ نے نون زبر نا کو ایڈ کر دیا، کیا بن جائے گا؟ تنصرنا۔ کاتبہ سے کیا تھا؟ تکتبو، تو آپ نے نون زبر نا کو ایڈ کر دیا، بن جائے گا تکتبنا۔ دارسہ سے کیا تھا؟ تدرسو، مفرد مذکر مخاطب کا، تو آپ نے نون کو ایڈ کر دیا، کیا بن جائے گا؟ تدرسنا۔ اور فارحہ سے کیا تھا؟ تفرحو، آپ نے یہاں پہ بھی نون زبر نا کو ایڈ کر دیا، تو کیا بن جائے گا؟ تفرحنا۔ تفرحو سے بن جائے گا تفرحنا۔ تنصرنا، تم سب خواتین مدد کرتی ہو یا کرو گی۔ تکتبنا، تم سب خواتین لکھتی ہو یا لکھو گی۔ تدرسنا، تم سب خواتین پڑھتی ہو یا پڑھو گی۔ تفرحنا، تم سب خواتین خوش ہوتی ہو یا خوش ہوگی۔ تثنیہ مؤنث مخاطب بنانا ہو تو اس کا بھی سیم طریقہ ہے جو تثنیہ مذکر مخاطب کا ہے، وہ سیم ہی ہے جیسے کہ میں نے لکھا ہوا ہے، تنصرانی، تکتبانی، تدرسانی، تفرحانی۔ ابھی آ جائیے آپ جمع مذکر مخاطب کی طرف۔ یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو تنصرو ہے اس کے آخر میں واو لگاتی جانی ہے، جو مفرد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے اس کے آخر میں واو لگاتی جانی ہے، اور نون زبر نا جو پیش کے بدلے میں ہے اس کو لگاتا جانا ہے آپ نے۔ تنصرونا، جمع مذکر مخاطب کے صیغے بھی بنا رہا ہوں، تنصرونا، تکتبونا،
تدرسون تفرحون، تنصرون تم سب مرد مدد کرتے ہو یا کرو گے، تکتبون تم سب مرد لکھتے ہو یا لکھو گے، تدرسون تم سب مرد پڑھتے ہو یا پڑھو گے، تفرحون تم سب مرد خوش ہوتے ہو یا خوش ہوگے۔ واحد متکلم کے لیے سمپل طریقہ ہے کہ جو مضارع کا پہلے والا ہے اس میں یا کو ہٹا کے حمزہ لگا دینا ہے، بن جائے گا ناصارہ سے کیا بن جائے گا واحد متکلم مضارع انصرو میں ایک مرد یا خاتون مدد کرتا ہوں یا کروں گی، اکتبو میں ایک مرد لکھتا ہوں یا لکھوں گا، یا میں ایک خاتون لکھتی ہوں یا لکھوں گی، ادرسو میں ایک مرد پڑھتا ہوں یا پڑھوں گا، میں ایک خاتون پڑھتی ہوں یا پڑھوں گی، افرحو میں ایک مرد خوش ہوتا ہوں یا خوش ہوں گا، اور افرحو اگر مؤنث کے لیے ہو تو میں ایک خاتون خوش ہوتی ہوں یا ہوں گی۔ اور جمع متکلم کے لیے آپ کیا کریں گے، نون کو لگاتے جائیں گے شروع میں، بن جائے گا ننصرو، نکتبو، ندرسو اور نفرحو۔ ننصرو ہم سب مرد یا خواتین خوش ہوتی ہیں یا ہوں گے، نکتبو ہم سب مرد لکھتے ہیں لکھیں گے، یا ہم سب خواتین لکھتی ہیں یا لکھیں گی، ندرسو ہم سب مرد پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے، یا ہم سب خواتین پڑھتی ہیں یا پڑھیں گی، اور نفرحو جو ہے یہ اسی طریقے سے ہوگا، ہم سب مرد خوش ہوتے ہیں یا خوش ہوں گے، اور مؤنث کے لیے ہو تو معنی بنے گا ہم سب خواتین خوش ہوتی ہیں یا ہوں گی۔ اس طرح سے اس کو ہم تمرین کو حل کریں گے۔ ابھی آخری سوال 5 نمبر سوال، تنصورینا، تنصرونا، تنصرنا کا وزن لکھیں، نیز حروف اصلی اور ضمائر اور نون عوض ضمہ کو بیان کریں۔ دیکھیں ان سب کے سب جو صیغے ہیں، یہاں پہ حروف اصلی جو ہے جسے آپ روٹ لیٹرز کہتے ہیں وہ کیا ہیں، نون، صاد اور را ہیں، ٹھیک۔ اور جو ضمیر ہے تنصورینا میں جو ضمیر ہے وہ کیا ہے، یا ہے۔ تنصرونا میں جو پروناؤن یعنی ضمیر ہے وہ کیا ہے، واو ہے۔ اور تنصرنا میں جو ضمیر اور پروناؤن ہے وہ کیا ہے، نون زبر نا ہے، جیسا کہ ہم نے درس میں تفصیل سے بیان کیا۔ اب یہ آجے ان کا وزن لکھتا ہے۔ تنصورینا کا وزن کیا ہے، اس کا وزن ہے تفعولینا، کیا وزن ہے، تفعولینا۔ اور اس میں جو نون ہے وہ کیا ہے، ضمہ کے بدلے میں ہے، پیش کے بدلے میں ہے۔ تنصرو کے اندر جو را کے اوپر پیش ہے اس کے بدلے میں نون آ رہا ہے۔ تنصرونا جو ہے اس کا وزن ہے تفعلونا، اس میں جو نون ہے وہ کیا ہے، پیش کے بدلے میں ہے، کیا ہے، پیش کے بدلے میں ہے۔ کس پیش کے بدلے میں، جو تنصرو کے اندر را کے اوپر پیش آ رہی ہے اس کے بدلے میں ہے، جیسے کہ ہم نے درس میں تفصیل سے بیان کیا۔ اور تنصرنا جو ہے اس میں جو نون زبرنا ہے یہ بس ضمیر ہے، پروناؤن ہے، اس میں کوئی نون بھی نہیں ہے جو کہ پیش کے بدلے میں ہو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ بھائی آپ نے مخاطب اور متکلم کے سکے کیسے بنائیں، ان میں جو حروف مضارع مختلف استعمال ہو رہے ہیں ان کو ہم نے بیان کیا، اور جو پیش کے بدلے میں نون آتا ہے اس کو بیان کیا، اور ماضی کے مختلف صیغوں سے آپ نے کیسے مضارع کے مختلف صیغے بنانے ہیں ان کو بیان کیا، اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم فعل امر حاضر کو بیان کریں گے۔ آج کے درس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے درس میں فعل امر حاضر کو بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔